میں شریک ہونے کے لیے خطبہ سنیں۔ دوسری بات جس کی طرف بعض لوگوں نے توجہ دلائی وہ یہ کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا ہے مثلا، تو کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں تاخیر سے، تو تاخیر سے آنے والا اگر تو بآسانی راستہ دیکھ رہا ہے اور اسے بغیر کسی شخص کو ڈسٹرب کر کے وہ آگے پہنچ سکتا ہے تو اسے آگے کسی مناسب جگہ پہ پہنچنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ مناسب راستہ نہیں دیکھ رہا اور وہ کندھوں کے اوپر سے پھلانگ کر یا مختلف لوگوں کو ہٹا بچا کر اور ایک ڈسٹرب جو ہے نا وہ کر کے لوگوں کو اور اس کے اندر پیدا کر کے آنے کی کوشش کر رہا ہے آگے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبے کے دوران جو ہے وہ فضول بات مت کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دوران خطبہ کسی شخص سے یہ کہا کہ تم یہ نہ کرو تو یہ بھی فضول بات ہے۔ یعنی ایک آدمی غلطی کر رہا ہے تو باقی جو خطبہ سن رہے ہیں وہ بالکل اپنے توجہ کے ساتھ خطبہ سنتے رہیں، وہ اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو شخص آ رہا ہے اسے خود اپنے بارے میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اونچی آواز میں سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، تو اس سے مزید ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لما فعلت هذا فقد لغا، جس نے یہ کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے یا تم یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ بھی در حقیقت فضول بات کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے خطبے کے دوران توجہ سے بیٹھنا سننا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبے کے دوران صف کے تنکوں کے ساتھ کھیلنا یا کنکر کے ساتھ کھیلنا یا کسی اور چیز کے ساتھ کھیلنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بہت ساری مسجدوں میں اب بھی صفیں اس طرح کی ہیں جس میں تنکے والی صفیں اور گھاس پھوس کی صفیں بنائی جاتی ہیں، یا ویسے ہی ہاتھ میں چابیاں ہیں تو اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یا پھر ویسے اور کوئی چیز، تو توجہ کے ساتھ سننا۔ تیسری ایک اور بات جزوی قسم کی ہے، لیکن بعض احباب کو میں نے دیکھا کہ وہ دوران خطبہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، یعنی تسبیح ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، تو دوران خطبہ تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ تسبیح کا عمل باقاعدہ ایک الگ سے ذکر کا عمل ہے، اور خطبہ سننا یہ اپنی ذات میں خود ایک ذکر کا عمل ہے۔ تو جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور خطبہ سن رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تسبیح بھی ہل رہی ہے اور اس کے اندر سے وہ آپ لفظ زبان سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ یا تو تسبیح کی طرف نہیں ہے اور یا پھر خطبے کی طرف نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے جب خطبے میں آپ تشریف رکھیں تو اس میں تسبیحات جو بھی پڑھنی ہے اس کو مؤخر کر دیں، نماز کے بعد آپ تسبیح جتنا پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ دوران خطبہ تسبیح جو ہے وہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک خوبصورت فرمان ہے اور یہ ہماری تمام عبادات میں اس کو بنیاد بنانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو دل سے اللہ کو نہیں یاد کرتا اللہ تعالیٰ اس کی یاد کو پسند نہیں کرتا، یعنی میں اللہ کا نام لے رہا ہوں لیکن میری توجہ کہیں اور ہے، بات چیت کر رہا ہوں اور تسبیح گزر رہی ہے ہاتھ سے، تو یہ نہیں۔ جب میں اللہ کا سبحان اللہ کہتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہوں، کوئی بھی لفظ ذکر کا میں کہہ رہا ہوں تو مجھے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو جو توجہ کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو زیادہ دے گا، جو توجہ سے نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ جی بعض پرائیویٹ ادارے بینک کے علاوہ جو ایک ساتھ کا کام کرتے ہیں ان سے خرید و فروخت کرنا یا ان کا کام کرنا شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ بینکوں کے علاوہ جو پرائیویٹ کچھ ادارے ہیں جو قسطوں پر اشیاء فروخت کرتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے آپ سے شاید ذکر کیا تھا کہ میں خود تو مفتی نہ ہوں، نہ میں نے کبھی کلیم کیا ہے، لیکن جو پاکستان کے مختلف علماء کی بات اور ان کا فتویٰ جو میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح اپنی چیز فروخت کرتا ہے کہ اس نے ایک بندے سے بات چیز طے کی اور کہا کہ جناب اس چیز کی قیمت اتنی ہے، مارکیٹ میں چاہے اس کی قیمت 5,000 ہے، لیکن وہ خریدنے والا اور بیچنے والا باہم اتفاق کرتے ہیں کہ ہم 6,000 میں یہ ایک معاہدہ کر رہے ہیں، یہ چیز میں آپ کو 6 میں بیچ رہا ہوں اور آپ خریدنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو 6,000 میں خریدتا ہوں، یہ معاہدے کا پہلا جز اور پہلی شق مکمل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگلا
مرحلہ آئے گا کہ موڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ کہ آپ کس طرح اس کی پیمنٹ کریں گے. کیا یکمشت ابھی پوری کی پوری ادا کریں گے, یا اس کو 2 حصوں میں ادا کریں گے, یا 15 حصوں میں ادا کریں گے, یا 10 حصوں میں ادا کریں گے. تو یہ اس کا دوسرا جز بن جائے گا. اس لیے اس صورت میں اگر کوئی شخص قسطوں میں اپنی چیزیں فروخت کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی پیسے دو گے تو جناب اتنے میں مل جائیں گے, اور اگر بعد میں دو گے تو پھر میں اتنے میں, تو اس میں ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے. شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اس شبہ کی بنیاد پر اس کو ناپسند کیا گیا ہے. حرام نہیں قرار دیا گیا, ناپسند کیا گیا ہے, کیونکہ شبہ سے بھی آدمی آہستہ آہستہ پھر اس رخ پہ چل پڑتا ہے جس رخ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس لیے قسطوں کا کاروبار اس اعتبار سے حرام نہیں ہے. اس کو اگر اس بنیاد پر رکھا جائے اور آپس میں معاہدہ کرنے والے اس بات کو پہلے ایک ایگریمنٹ کریں کہ جناب یہ چیز اتنے میں فروخت کی جا رہی ہے, کیونکہ اس میں شرعی اعتبار سے یہ جائز ہے کہ میں اپنی چیز کو 15,000 میں بیچوں یا 10,000 میں بیچوں یا اس سے کم قیمت پہ بیچ دوں, اور پھر اس کے بعد اس کی پیمنٹ کے بارے میں ایک الگ سے طے کر لیے جائے. تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے.